إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو یہ دو مکمل رکوع جو ہیں، رکوع نمبر 36 اور 37، ان کا جو مرکزی خیال ہے، مرکزی جو ٹاپک ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ کن شرائط کے ساتھ قابل قبول ہوگا. اور اس میں پوری گفتگو میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا تھا کہ اخلاص ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے مال نہ خرچ کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی یقین کر لیا جائے کہ یہ مال جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ میرا مال کم نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر سٹور ہو رہا ہے، جس کا قیامت والے دن مجھے اجر مل رہا ہے. اب اس کی ہائٹ آنے لگی ہے یہ آیت جو ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے، ان غریبوں کے لیے کہ جو روک لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جنہیں زمین میں گھوم پھر کر روزی کمانے کی فرصت نہیں ہے. اور روک لیے کس لیے گئے ہیں؟ اللہ کی راہ میں. کہاں پر؟ مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. آج بھی وہ اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے وہ موجود ہے، جس پر تقریباً 150 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فل ٹائم دین کی تعلیمات حاصل کرتے تھے. اور انہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے. وہ مسجد نبوی کا، وہ صحابہ صفا کا چبوترا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان گاہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈ آفس بھی وہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارن ڈیلیگیشن سے وہیں پر ملاقات کیا کرتے تھے، اور وہیں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے. یہ تقریباً 150-55 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جنہوں نے اپنا مکمل وقت صرف کر دیا تھا صرف اس چیز کے لیے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور اس کے احکامات سیکھیں. ظاہر ہے اگر وہ فل ٹائم یہاں پر دیتے ہیں پھر ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر رزق حلال تلاش کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ تم ان لوگوں پر پیسہ خرچ کرو جن لوگوں نے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جنہوں نے اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے. اور پھر آگے آئے گا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں، اور گمان کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں شاید یہ بڑے نیک امیر لوگ ہیں،
بڑے غنی لوگ ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھوک کی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی اپنی تعلیم کے دوران، کئی کئی دن کے فاقوں کی وجہ سے، اور وہ فاقہ خود اڈاپٹ نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ اتنی رقم یا اتنا مال ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکتے، کہ میں کبھی پیٹ کے بل اپنی بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر جاتا تھا، اور گزرنے والے گزرتے ہوئے یہ سمجھتے شاید اس کو کوئی مرغی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ مجھے بھوک نے ستایا ہوتا تھا. لیکن انہوں نے صرف 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے. 4 سال بھی مکمل نہیں بنتے. 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور 11 ہجری کے شروع کے تیسرے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 3.5 پونے 4 سال صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کر کے سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کس شخص کا دین کے اندر تجربہ کتنا ہے، کہ اس نے 20-25 سال سے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے پاس زیادہ علم ہوگا. یہ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص نے اپنی زندگی میں صرف 3-4 سال محنت کے ساتھ فل ٹائم ڈیوٹ کر دیے ہوں اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ علم عطا فرما دے. یہ شوق اور محنت پر ہے. تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، سب سے بہترین خیرات ان فقیروں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، جن کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر روزی کما سکیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، اور خیال کرنے والا جاہل جو ہے، جو انجانا ہے، وہ ان کو یہی خیال کرتا ہے کہ چونکہ یہ سوال نہیں کرتے تو یہ غریب لوگ ہیں. تعرفهم بسیماہم، جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے. ظاہر 2-4 دن فاقہ آئے تو چہرے کے اوپر آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. رمضان کے اندر دیکھیں کتنے صحت مند لوگ ہیں، لیکن 2-4 روزے جب گزرنے شروع ہوتے ہیں تو چہرے کے اوپر واضح طور پر زردی آنا شروع ہو جاتی ہے، فاقہ اپنا اثر دکھاتا ہے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے. لا يسألون الناس الحافا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر. ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال کریں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم ایسی سپر نیچرل ایجنسی کے لیے اپنا آپ وقت کر رہے ہو جو شاید ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ کبھی خیال ذہن میں نہ آئے. یا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ نہیں کہ میں جو اتنا کچھ لٹا رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کو بھی پتا ہے کہ نہیں. اور شاید اسی وجہ سے مسجدوں کے اندر جب ٹائلیں لگوائی جاتی ہیں ٹوٹیاں تو وہاں بہت بڑی بڑی نیم پلیٹس بھی لگا دی جاتی ہیں، یہ فلاں کے سال ثواب کے لیے. اس کے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس اولاد نے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی مسجد کے اندر پنکھا یا ٹائلز یا ٹوٹیاں یا کنواں صدقہ کیا وہ تو آٹومیٹکلی اس کو ثواب ملے گا، صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں تھا، میری والدہ پیچھے سے فوت ہو گئی ہیں، اب میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئی صدقہ ایسا کروں کہ ان کو مرنے کے بعد نفع پہنچے، تو میں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کھدوا دو. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے جو پانی نکالا جائے گا اس صدقے کا ثواب میری والدہ کو ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا. اور وہ پھر کنواں ام سعد کا کنواں اس نام سے مشہور ہو گیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کنواں. اور یہ بہت بڑے یہودی عالم اور یہودی سردار بھی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ صحابی رسول بھی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس طریقے سے نیکی ظاہر کروانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اب قرآن پاک کا اہم ترین مقام آ رہا ہے سود کی حرمت کے حوالے سے، اور یہ بہت اٹینٹو ہو کے سننے والی چیز ہے.
دیکھیں 2 رکوع آئے ہیں انفاق سبیل اللہ پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 700 گنا تک لوٹایا جائے گا، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا، تمہارا مال کم نہیں ہوگا، تمہارے مال میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے علم میں ہے جو اللہ کی راہ میں تم انفاق کرتے ہو، انفاق خرچ کرنا۔ اب انفاق فی سبیل اللہ سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ مال کی بچت، یعنی پیسے اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں، بچت کیوں نہ کر لیں، برے وقت کے لیے جوڑ کے کیوں نہ رکھ لیں، جوڑنا جائز ہے لیکن اتنا نہ جوڑا جائے کہ 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں، اتنا ضرور کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے بندہ مرے، لیکن کروڑوں روپے کی جائیداد صرف اس وجہ سے، اور نہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی اور یہ گمان کرنا کہ میری آنے والی نسلیں اس کو کھائیں گی، یہ بالکل غلط، یہ ایگزیجریشن، غلو پہ مبنی اپروچ ہے۔ تو جو سودی ذہنیت ہے وہ یہ کہتی ہے، وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتی ہے، ایک تو یہ ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال کم ہوگا، سودی ذہنیت یہ کہتی ہے کہ یہ جو مال بچا کے رکھا ہوا ہے نا اس کو پھر لگا دو کہیں پہ اور اس سے مزید مال کمانا شروع کرو۔ اور اب آپ یہ ٹی وی کے اوپر اشتہار بھی دیکھ لیں، اخبارات میں بچت سکیم، قومی بچت، فلاں بچت، یعنی بچت اور پھر اس میں منافع۔ تو سودی ذہن یہ کہتا ہے کہ ایک سٹیپ اور آگے جاؤ شیطان کی طرف، کہ نہ صرف مال بچاؤ بلکہ یہ جو بچا ہوا مال ہے اس سے مزید پیسہ کمانے کی کوشش کرو۔ انفاق سبیل اللہ کے 2 رکوع کے بعد اب رد آ رہا ہے سود کا، کیونکہ سود ہی وہ بیماری ہے، اور پیسے کے ذریعے پیسہ کمانے کی بیماری جو ہے یہ انسان کو انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روک دیتی ہے۔ لہذا پہلے پازیٹو ذہن بنایا جا رہا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ اعلانیہ سے مراد یہ نہیں کہ ریاکاری کے طور پر، اعلانیہ سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر سپوز اپیل ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر ابھی ایئر کنڈیشن لگوانا ہے یا صفیں بچھانی ہے، اس کے لیے پیسے دیں، اور اسی وقت وہاں پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپیل کی کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھائی، انہوں نے اپنے گھر کا مال لا کے وہاں پر رکھا، پھر ان کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی مال رکھنا شروع کر دیا۔ یہ پچھلی تو ہم نے حدیث ڈیٹیل سے بتائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اس چیز کا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ سب سے بڑا اجر کا تقاضا کیا ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا قیامت والے دن، نہ دنیا میں، اور نہ ہی آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ قیامت والے دن جو خوف اور امن، خوف سے بچا کر امن میں لایا گیا اور غم سے بچا کر خوشی میں لایا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے، دنیا کی زندگی تو سیکنڈز کی زندگی بھی نہیں ہے اگر آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، کوئی شخص سوئی کو زمین میں اس میں سمندر میں ڈبوئے، اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی، اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، باقی آخرت کی زندگی کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ان لمیٹڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، چھپا کر بھی اعلانیہ بھی، ہم ان کو اجر دیں گے، اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا قیامت والے دن نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ اب یہ تصویر کا ایک رخ، اور دوسرا رخ اب اسی کانٹیکسٹ میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ لوگ جو کہ کھاتے ہیں سود، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس حال میں جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہو کہ جسے خبتی بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، مس کر کے، یعنی کسی کے ساتھ شیطان مس ہو جائے، جیسا کہ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ،
کہ شیاطین اور جنات ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بڑی عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, اور بڑی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے. یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, میں صرف ایک مثال کے طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے جیسا کسی کو شیطان مس کر جائے اور وہ خبتی ہو جائے, عجیب پاگل سا ہو جائے. اس حال میں قیامت والے دن ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. یہ تو قیامت کا منظر ہے, یہ منظر آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے اندر اگر آپ چلے جائیں نا, اور وہاں لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے سارے کے سارے پاگل ہیں, اونچی آواز سے اور یوں ہاتھ اور یوں, اور وہ ایسے بال کھڑے ہوئے, عجیب سی ان کی حالت ہوئی ہوتی ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج کا منظر آپ کبھی یہ خبر نامے میں جو اکانومی کی خبریں ہوتی ہیں نا ان میں بھی تھوڑا سا دکھاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کا منظر. اس طرح جناب شیئرز اوپر جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے شیطان نے ان کو خبتی کر دیا, کیونکہ سارا سودی کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر بھی منظر موجود ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی حالت اس لیے ہوگی قیامت والے دن کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی ہے, تجارت اور سود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہی نظر آتی ہے بظاہر. مثال کے طور پر اس کو مثال سے سمجھے, میں 100 روپے کا مال خریدتا ہوں, 110 روپے میں بیچتا ہوں, 10 روپے پروفٹ کماتا ہوں, جائز ہے؟ جائز ہے. لیکن میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں اور واپسی پر 110 روپے لے لیتا ہوں, یہ جائز ہے؟ وہی 100 روپے ہے, پروفٹ بھی اتنا ہی ہے. ایک اس کی رخ جو ہے حلال ہے اور دوسری حرام. دوسری حرام کیوں؟ کیونکہ ہم ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں, اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں 100 روپے اور اس کو کہ اگر مہینے بعد واپس کرو گے, چونکہ تم نے ایک مہینہ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھا لہذا اس 100 روپے کا کرایہ جو ہے 10 روپے میں لوں گا, پیسے کے بدلے پیسہ لوں گا, تو یہ سود ہو جائے گا. یہ ٹائم ویلیو آف منی اس کو کہتے ہیں اکانومی کی ٹرمنالوجی میں. تو ٹائم ویلیو آف منی نہیں لیا جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی کو 100 روپیہ دیا ہے تو اس کو قرض حسنہ سمجھ کے دے دو, پھر اس سے لے لو بعد میں اتنے ہی پیسے واپس. اگلی ڈیٹیلز بھی اس میں چل کے آئیں گی. اور دوسری مثال سمجھے کہ میرا 15 لاکھ روپے کا مکان ہے, میں اس کو 5,000 روپے مہینہ کرائے پہ دے دیتا ہوں, تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. مکان 15 لاکھ روپے کا, 5,000 روپیہ مہینہ لینا جائز, اس کے اندر کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. لیکن 15 لاکھ روپے کسی کو میں بائی ہینڈ دوں اور کہوں کہ تم نے مہینے کے مجھے 5,000 روپیہ دینے ہیں ان 15 لاکھ کے اوپر, یہ ناجائز ہو جائے گا. اب دیکھنے میں بالکل ایک جیسی چیز نظر آ رہی ہے, لیکن اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو ہم مال یا مکان وغیرہ کسی کو مال کے عوض کوئی چیز بیچتے ہیں تو چیز یا وہ مکان جو ہے یہ فکسڈ ایسٹ ہے, جبکہ روپے کے بدلے روپیہ جو لیا جاتا ہے لیکوڈ ایسٹ. فکسڈ ایسٹ اور لیکوڈ ایسٹ میں بڑا فرق ہے. میں نے آپ کو 15 لاکھ روپے کا مکان دیا, آپ ایک مہینے تک رہے, آپ نے مجھے 5,000 روپیہ کرایہ دیا, آپ چلے گئے. زیادہ سے زیادہ مکان کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے, گھس گیا. کتنا گھس گیا ہوگا؟ اس کے بدلے آپ نے مجھے 5,000 روپے کرایہ دے دیا. لیکن وہ 15 لاکھ کا مکان تو اپنی جگہ ہی کھڑا ہوا ہے نا, فکسڈ ایسٹ ہے. اس کے بدلے اگر میں آپ کو 15 لاکھ روپیہ دوں, آپ اس کو استعمال کریں, ہو سکتا ہے 15 کا 15 لاکھ ہی ڈوب جائے, تو اب وہ آپ کو 15 لاکھ واپس نہیں کر سکتا بیچارہ, اس پہ ظلم ہے. اسے تو اپنی محنت کی, کاروبار میں لگایا, پیسے ڈوب گئے. تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے پیسے اس کے کھاتے میں پڑتے ہیں. میں آپ کو اگر کاروبار کے لیے بھی 5 لاکھ روپیہ کسی کو دیتا ہوں اور وہ اپنی محنت کرتا ہے اور 5 کے 5 لاکھ ہی ڈوب جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہوگا کہ 2.5 لاکھ وہ بھرے گا, 2.5 لاکھ میں بھروں گا, ٹوٹل میں ہی بھروں گا, کیونکہ رقم میری تھی. اس بیچارے نے تو محنت کی, محنت رنگ نہیں لائی, زمین پہ فصل اگائی, اس نے فصل پہ کوئی کیڑا لگ گیا. تو اسلام یہ ظلم نہیں کرتا, اس بیچارے نے محنت کی, اس کو اس کا معاوضہ بھی دینا پڑے گا مجھے, جو میں نے اس سے طے کیا تھا.
جبکہ پیسے ڈوبے تو سارے کے سارے میرے ڈوبے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے سود کے اندر اور کاروبار کے اندر. تو یہ دو لفظ ہے، ایک ہے رباح، راباح، یہ کہتے ہیں کاروبار کرنے کو، تجارت کرنے کو، یہ جائز ہے. اور ایک ہے ربا، را با اور واو. واو اور ہے کا فرق ہے. واو لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں ربا، یہ سود. فما ربحت تجارتہم، یہ آتا ہے نا شروع میں، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا. تو ربا جو ہے ہا کے ساتھ یہ تو حلال ہے، اور را با واو یہ سود ہے، یہ حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں یہاں پر بیان فرمائی. یہ میں نے اپنی طرف سے دلیل بیان کی. کیوں؟ جس نے ایک دفعہ اللہ کو مان لیا اب اس پر آبلیگیشن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا. اب اس آیت کو سمجھے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل ربا. یہ اس لیے ہے، یہ قیامت والے دن شیطان سے مس کیے ہوئے مخبوط الحال اٹھائے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک جو تجارت ہے وہ بھی تو سود کی طرح ہے. اب اللہ تعالیٰ دلیل کوئی نہیں دے رہا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ تجارت کو حلال قرار دیتا ہے اور سود کو حرام قرار دیتا ہے. دیٹس آل. کوئی دلیل نہیں. اللہ نے حلال کر دیا اس کو، تجارت کو، اور اللہ نے حرام کر دیا سود کو. اللہ نے حلال کر دیا نکاح کو اور اللہ نے حرام کر دیا زنا کو. فرق تو کوئی نہیں ہے، دو بول کا ہی فرق ہے، باقی تو ایک ہی چیز ہے. تو اللہ نے حلال کر دیا نکاح کو اور حرام کر دیا زنا. اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو اور حرام کر دیا سود کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس اب جس کے پاس بھی اپنے رب کے پاس سے نصیحت آ چکی ہے، فانتہا فلہ ما سلف، تو اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، اور جو پہلے کر چکا وہ تو گزر چکا، اس کو بھول جائے، آئندہ کے لیے رک جائے، مستقبل کے لیے سود کھانے سے رک جائے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو گزر چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ جو پہلے کھا چکے وہ معاف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اس کو بلا حساب ہی بخش دے یا اس پر کوئی گرفت کرے. یہ معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن ظاہر ہے اسی کے لیے جس کو پتا تھا سود حرام ہے اور وہ کھاتا رہا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا معاملہ تو بالکل ڈفرنٹ ہے. ومن عاد، پس جو کوئی اس کے بعد بھی اعادہ کرے، دوبارہ سود کی طرف مائل ہو جائے، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، تو یہی ہے لوگ دوست کی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سود کا مسئلہ کتنا سینسٹیو اور کتنا نازک ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو اسلامک بینکنگ کے نام پر لوگوں کا پیسہ ہتھیایا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک جو رولز نان اسلامک بینکس کے اوپر لاگو کرتا ہے انہی رولز کو ایڈجسٹ کرتا ہے اسلامک بینکنگ کے لیے. پیچھے ان کی منڈ ایک ہی ہے، اوریجن ایک ہی ہے. اسلامک بینک والے ظاہر ہے انہوں نے تو کہنا ہے یہ حلال ہے. اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو جو غیر اسلامک بینک والے ہیں ان سے جا کے صرف پوچھے کہ اسلامک بینکنگ اور آپ میں کیا فرق ہے، وہ آپ کو صحیح کپڑے اتار کے بتائیں گے اسلامک بینکنگ کے کہ کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک لبادہ اڑا ہوا ہے. گدھے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں لگا دینے سے زیورہ بن جائے گا؟ دیکھنے میں تو ہو جائے گا لیکن زیورہ نہیں بنے گا، وہ گدھا ہی رہے گا. تو فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، فلاں مفتی صاحب نے اجازت دے دی، فلاں مفتی صاحب نے، داڑھیوں والے اسلامک بینکنگ میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا. مفتی صاحب کی قبر میں آپ نے جانا ہے یا انہوں نے آپ کے ساتھ جانا ہے؟ پتہ نہیں کتنی مفتیوں کی جو ہے وہ قیامت والے دن مٹی پلید ہو رہی ہوگی، اللہ کو پتا ہے. اور دنیا میں تو ہم کوئی جج نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ کون جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کون مردود ہے. ہمیں احتیاط کرتے ہوئے ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جہاں پہ سود کا معاملہ آ جائے گا. اور ابھی یہ آیات اپنے کلائمیکس کو آگے پہنچیں گی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر کوئی بندہ سود سے باز نہیں آتا تو اب اللہ اس کے رسول کے لیے ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ.
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو، جو اللہ کی راہ میں خیرات کی جاتی ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ اس کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو کبھی پنپنے نہیں دے گا، سود کی مدد سے جو مال کمایا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں جب کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کے مال میں برکت کرے گا۔ دوسرا، آج کی اکانومی سے ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ تین بڑی چیزیں آ چکی ہیں سود کی وجہ سے۔ امریکہ کے اندر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بینک کرپٹ ہو جاتا ہے سود کی وجہ سے۔ ان ایمپلائمنٹ بڑھ چکی ہے، بے روزگاری، کیونکہ سودی ذہن یہ کہتا ہے کہ کاروبار نہ کرو، بینک کو دو سود پہ، بینک میں پیسے جمع کراؤ اور منافع کھاؤ سود والا۔ کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی؟ اب کاروبار نہیں کیا جائے گا تو ملازمتیں کیسے کھلیں گی؟ تو جو سودی ذہنیت ہے یہ ایک بندے تک پیسے کو رہنے دیتی ہے، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ جو ہے یہ سرکولیٹ کرے سب کے پاس۔ اگر ہر شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ 1 کروڑ روپیہ بینک میں جمع کروا کر مہینے کا جو ہے وہ 7-8 لاکھ روپیہ منافع لینا شروع کر دے تو وہ تو ایک ذات کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ اس کی بجائے اگر 1 کروڑ روپیہ وہ کسی تجارت کے کام میں، کسی کاروبار میں لگائے تو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گی؟ تو کتنا فرق ہے۔ تو یہ دوسرا نقصان۔ اور تیسرا یہ ہے انفلیشن بڑھ جاتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، اس کے بعد مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پیسے کی ورتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہمارے ملک میں آپ نے اگر پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنی ہے تو اپنے ملک کو دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہوں، اس میں برکت ڈالتا ہوں۔ اور تیسرا اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے تعویل عام کے اعتبار سے کہ سود سے اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ 0 سے ملٹیپلائی کھا جائیں گے۔ اور میتھمیٹکس میں کوئی چیز 0 سے ملٹیپلائی کھا جائے جواب 0۔ مال آرام ہے، چاہے مسجد بنوا دی، حج کر لیا، عمرے کر لیے، جو مرضی کیا، اجر 0۔ جبکہ اس کے برعکس کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اپنے حلال کے مال سے، اگرچہ ایک لقمہ ہی خیرات کرے، تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر ایک لقمہ بھی خیرات کر دے اللہ کی راہ میں حلال کے پیسے میں سے، اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس لقمے کو پکڑتا ہے اپنی شان کے لائق، اس کے ہاتھ کی کوئی مثل نہیں ہے، اور پھر اس لقمے کی پرورش کرتا ہے جیسا تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور بہت بڑا گھوڑا بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ایک لقمے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور احد پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں ہے، تقریباً 4.5 میل چوڑائی ہے اس پہاڑ کی۔ الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے اس مبارک پہاڑ کی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص محبت سی اس پہاڑ کے ساتھ۔ احد پہاڑ کے برابر ایک لقمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے فوراً 0 سے ملٹیپلائی، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور چوتھا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سود کو اگر مٹانا ہے تو صدقہ خیرات کو، زکوٰۃ کے سسٹم کو عام کرنا ہوگا۔ اسلام ایکویلنٹ دیتا ہے، سود کی بجائے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے سسٹم کو اگر عام کیا جائے خود بخود غربت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے ہر نہ شکرے اور گناہ گار کو، کہ جو مال دیا تھا اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، بجائے اس کے کہ سرپلس ویلیو کو جو ہے دوبارہ سے کھپا دے سود کمانے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا یا ایک طریقے کے مطابق ایک خاص ضرورت کے مطابق روکتا، تو ناشکری کرتا ہے اور گناہ گار ہے، جانتے بوجھتے ہوئے سود کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ یہ بات اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اب بینک میں پیسے تو جمع کروانے پڑتے ہیں، کیا کریں؟ گھر میں رکھنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آج کل کے اعتبار سے جس طرح چوری اور چکاری بہت عام ہے، تو اب یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کی یہ گنجائش ضرور نکلتی ہے
کہ کوئی شخص بینک میں ایسے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کروا لے جس اکاؤنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی سود نہیں لگتا، جیسا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس اکاؤنٹ میں سود نہیں لگتا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، مجھے کشف کے ذریعے نہیں پتا چلا، اپنے تجربے کی بنیاد پہ، کشف تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جو پیسہ ہے وہ بھی تو بینک استعمال کرتا ہے، تو ہم کسی نہ کسی کھاتے میں بینک کو سپورٹ کرنے والے تو بن گئے، تو بھائی وہ ہماری ڈائریکٹ سپورٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے، اور ہم اس پہ مجبور ہیں۔ اگر یہ بھی کسی ملک کے اندر اتنا امن ہے، پیسے گھر رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر حرام ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوانا۔ ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پر امن کی صورتحال اتنی بری ہو چکی ہے، تو اس میں وہ حدیث دل کو ڈھارس بناتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ کوئی شخص بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جو بندہ ڈائریکٹلی سود میں انوالو نہیں ہوگا تب بھی اس کو سود کا دھواں ضرور پہنچ جائے گا۔ تو دھواں تو سب کو پہنچا ہوا ہے، ایون یہ میں نے کپڑے اس وقت پہنے ہوئے ہیں، یہ جن فیصل آباد یا کراچی کی مشینوں پہ یہ کاٹن بنی ہے وہ بھی سود کے اوپر ہی حاصل کی گئی ہے مشین، تو دھواں تو پہنچ رہا ہے مجھے، اگرچہ میں ڈائریکٹ اکاؤنٹیبل جواب دہ نہیں ہوں اس کا، انڈائریکٹلی تو وہ میرے پہ گرفتی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرا اختیار نہیں ہے اس پہ۔ اسی طریقے سے ہماری مسجدوں میں جو پنکھے لگے ہیں، قالین بنے ہیں، یہ سب کے سب انڈائریکٹلی سودی مشینوں کے کاروبار کی وجہ سے ہی آ چیزیں، بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پیورلی حرام کی کمائی ہے اور وہ مسجد میں چندہ بھی دے جاتے ہیں، مولوی صاحب بھی نہیں پوچھتے بھائی آپ کی کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے، اور ٹھیک بھی کرتے ہیں کیونکہ کسی مسلمان کو قریدنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر خود بخود پتہ چل جائے کہ اس کی کمائی حرام ہے پھر اس سے نہیں لینا چاہیے چندہ، اور اگر حرام اور حلال مکس ہو پھر اس نیت سے لے لیا جائے کہ اس کے حلال والے پورشن سے میں لے رہا ہوں تو یہ جائز ہے۔ تو سود کا جہاں تک معاملہ ہے اس سے بچنے میں عافیت ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اگر کوئی اس سے بھی بچ سکتا ہے تو بچ جائے، البتہ اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی، وجہ یہ ہے کہ یہ مجبوری ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے جس کے اندر پروفٹ لگتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں یہ نفع ہے، اب جو بھی مرضی نام رکھ لیں، میں نے بتایا کہ گدھے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں پھیر لینے سے زیبرا نہیں بن جائے گا، چاہے اس کا نفع کا نام رکھ دیں، نفع نقصان کی بنیاد رکھ لیں، یا پروفٹ کہہ لیں، یا قومی بچت کہہ لیں، یا جو بھی نام لے لیں، وہ ہے جو ہے وہ حرام ہی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے برائی کرنے والوں کا، واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اب نیک لوگوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا۔ نماز اسی صورت میں قائم ہوگی جب نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کر حلال کام کیے جائیں، اگر باہر نکل کر پھر آرام کھانا ہے پھر نماز کہاں سے قائم ہوئی؟ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا وہ تو توڑ دیا۔ اور دوسرا قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے اور سنت آداب نماز کے ان کا خیال رکھا جائے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا، بے شک صفوں کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے۔ تو نماز کے ظاہری پروٹوکولز کا خیال رکھنا، نماز کس طریقے پہ ادا کرنی ہے، یہ بھی نماز کو قائم کرنے میں آتا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے حضور ان کے لیے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور پھر سب سے بڑا اجر کیا ہے، نہ قیامت والے دن ان کے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ بھائیو یہ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کا دن وہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام بھی انیشلی نفسا نفسی کا شکار ہوں گے، سوائے ایک شخصیت کے، امام کائنات شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور ایسا دروازہ کھلے گا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر جب وہ دروازہ کھلے گا پھر اللہ کے فرشتے بھی اور نیک علماء بھی شفاعت کریں گے اپنے ساتھ کے لوگوں کی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علماء بھی شفاعت کریں گے، لیکن علماء حق جن کے عقائد اور نظریات قرآن اور سنت اور اجماع کے مطابق ہیں، جن علماء نے شرک کا درس دیا اور دنیا میں اپنی ناجائز رسپیکٹ کروائی، لوگوں سے اپنے
پاؤں چموائے اور سجدے کروائے، ان علماء کو کوئی یہ صحیح مسلم کی حدیث فٹ نہیں ہوتی. ان علماء کے لیے فٹ ہوتی ہے جنہوں نے اپنی ذات کو چھوڑ کر لوگوں کی رہنمائی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. نہ کوئی ان کو خوف نہ کوئی غم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اور ڈرنے کا تقاضا کیا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو اب جو سود میں سے باقی بچ چکا ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم باقی مومن ہو تو جتنا آج تک سود کھا چکے تو چلو اس کو تو معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد، اللہ سے معافی مانگو، لیکن آج کی ڈیٹ سے رک جاؤ، اب مزید آگے نہ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا اور کھا لوں پھر ایک دفعہ توبہ کر لوں گا، تو پتہ تو نہیں توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، ہم میں سے کوئی گھر تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. آج کل تو ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ لائف اتنی انسرٹن ہو چکی ہے کہ کوئی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا. 20-25 سال کی عمر کے لوگوں کے ہارٹ فیل ہو رہے ہیں، شوگر ہو رہی ہے، اور ایکسیڈنٹ تو بہت بڑا سورس ہے ہی ہے. اس کے لیے تو عمر کا تھوڑا اور زیادہ ہونا کوئی شرط ہی نہیں ہے. سفر تو ہم سب کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. کوئی مسئلہ بھی ہو، زلزلہ دیکھ لیں، زلزلے کے اندر کتنے لوگ مرے تھے. 2005 8 اکتوبر کا جو زلزلہ تھا، تقریباً 40,000 کے قریب تو بالکل لسٹڈ لوگ ہیں جو کہ مرے تھے. ان لسٹڈ پتہ نہیں کتنے ہوں گے. سیلاب، کتنی بڑی بڑی قدرتی آفات ہے. تو موت وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے. اور حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار اللہ کے ہو. یہ نہ ہو کہ سینما گھر میں موت آ جائے، یہ نہ ہو کہ تم نماز چھوڑ کر تو ٹی وی کے آگے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہو، اس حال میں تمہیں موت آ جائے. کرکٹ کا میچ دیکھنا وہ حرام نہیں ہے، لیکن نماز چھوڑ کر اس چیز میں اپنا ٹائم صرف کرنا کہ اللہ کے فرائض ٹوٹے، پھر تو ظاہر ہے یقیناً ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ سے روک دے گی تو وہ تو طاغوت بن جائے گی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول مبعوث کیا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی دعوت دی انہوں نے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر طغیانی والی چیز، ہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آئی ہوئی چیز، اس کی جو ہے نفی کرنی ہے. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو باقی اب جو سود بچ گیا ہے اس کو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ہی مؤمن ہو. اور اب دھمکی آ رہی ہے جی، سب قسم کی دھمکی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر اب بھی تم باز نہیں آئے سود کھانے سے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. سن لو. مجھے یہ بتائیے، جب بھی کوئی شخص اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز برباد کر دی جائے. ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. تو بس اگلی بات خود سمجھ جائیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کرنی ہے تو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ایمان سلب کر لے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ. روزانہ تجدید ایمان کرنی چاہیے. اور سب سے بیسٹ تجدید ایمان سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو یہ 2 آیات اس کے لیے ہر شے سے کافی ہو جائیں گی. کیوں؟ اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں ایمان کو تجدید کروایا گیا ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آخرت پر ایمان. اور دوسری آیت جو ہے اس کی آخری والی آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا مانگی گئی ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اس پر میری گرفت نہ فرمانا اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو میں اٹھا نہیں سکتا. تو یہ میں نے الحمدللہ کہیں پڑھی نہیں بات، میں آج اس پہ تفکر کر رہا تھا کہ یہ رات کو کیوں آپ سے فرمایا کہ 2 آیات جو ہے وہ پڑھ کے سوئی. کسی تفسیر میں نہیں میں نے پڑھی، انشاءاللہ نہ کی تفسیر میں آپ کو یہ بات ملے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پہ جو لوگ محنت کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان پر کھولیں گے. تو آج میں نے اس پہ تفکر کیا کہ آخری 2 آیات آپ فرماتے ہیں رات کو ضرور پڑھ کے سو، ہر چیز سے کفایت کریں گی. تو میں نے جب اس کے ترجمے پہ غور کیا تو یہ 2 حصوں کا مجموعہ تھا، ایک تجدید ایمان اور دوسرا اللہ سے دعا. تو باقی ہمارے جو بزرگ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھو اور ایمان تجدید کر کے سو، پتہ نہیں صبح اٹھتے ہیں کہ نہیں. تو وہ بات جو ہے ان کے پاس دلیل تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ دلیل الحمدللہ ہمیں ڈائریکٹلی صحیح بخاری اور مسلم سے مل گئی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ زبانی بھی یاد ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اب پس تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. میرے علم کے مطابق صرف 2 گناہ ہیں جن کے اوپر اعلان جنگ ہے. حالانکہ اکثر کے آج تک میں نے زندگی میں جتنے علماء کو سنا وہ یہی کہتے ہیں کہ سود ہی ایک گناہ ہے جس کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. لیکن ایک گناہ اور بھی ہے، وہ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں حدیث موجود ہے، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. جو بھی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ. چاہے وہ یزید کی دشمنی ہو سیدنا حسین کے ساتھ. سیدنا حسین اللہ کے ولی ہیں. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. صحیح مسلم میں 4 حدیثیں موجود ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنی وفات کے بعد تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. ایک اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی، اس کے خلاف بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے. تو ڈیفینیٹلی جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ تو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان. اس کے بعد قیامت تک ہزاروں لاکھوں اللہ کے اولیاء ہوں گے، لیکن صحیح سند سے فل مور ہم کسی بندے پہ نہیں لگا سکتے. خصوصاً آج کے دور میں جو بریلویوں کے اولیاء ہیں ان کو دیوبندی کہتے ہیں مشرک، دیوبندیوں کے جو اولیاء ہیں ان کو بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول، اور یہ دونوں مل کے اہل حدیث کے جو اولیاء ہیں ان کو کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. تو اب تو اولیاء والا معاملہ بڑا امبیگوس ہو چکا ہے، مبہم ہو چکا ہوا ہے. باقی جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے جن کی ولایت کے اوپر، جیسا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس طرح ائمہ محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے جو علماء جن کی خدمات دین کے لیے ہے اور امت کا اتفاق ہے ان کے عقائد اور نظریات کے صحیح ہونے پر، ان کی تقوی اور پرہیزگاری پر، وہ واقعی اللہ کے اولیاء ہیں. اور ان کے بارے میں کوئی زبان نیگیٹو نہیں کھولنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گرفت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایمان ہی برباد ہو جائے. جیسا کہ ایک ملتان کے اندر دیوبندی عالم ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے امام بخاری کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے، تو بعد میں اس کو جیل بھی ہو گئی، مطلب صرف اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نماز کا طریقہ صحیح سند سے لے کے آئے ہیں وہ ان کے طریقے سے ٹکراتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو فقہی مسائل صحیح احادیث سے لے کے آئے ہیں وہ ان کی فقہ کے ساتھ ٹکراتے تھے جس کی سند امام حنیفہ تک پوری نہیں ہے. ہدایہ جو کتاب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر مشتمل ہے وہ امام حنیفہ کی وفات کے 400 سال بعد لکھی گئی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام شافعی، امام مالک کا کوئی قصور نہیں ہے، لوگ ان کے ساتھ چیزیں غلط منسوخ کر رہے ہیں. تو اس نے اس ٹسل میں آ کر جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہوئے ان کے خلاف کتاب لکھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو دنیا میں سزا مل گئی. ان کے 2 بیٹے جو علماء تھے انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی ایک بہت بڑا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا کہ جس چیز سے وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے علماء، ان کے بیٹے علماء ہونے کے باوجود انہوں نے کتاب و سنت اور اجماع کا منہج اختیار کر لیا.
لہذا اولیاء اللہ کے بارے میں بڑی کنٹرول لینگویج استعمال کرنی چاہیے. لیکن یہاں یہ بھی یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے ان کو ہم اللہ کا ولی ماننے کے لیے کوئی نہیں تیار. اگر کسی نے یہ کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور اب مجھے کوئی کہے میں اس کو اللہ کا ولی مان لوں تو میں ایمان اپنا برباد کر لوں؟ یا کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے یہ تو فلاں اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ ان کو بزرگ نہیں مانتے، اور بھائیوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں ان کا تو مسلمان ہونا مشکوک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو ولی مان لیں. ہم کہتے ہیں ہاں ولی ہے لیکن من دون ہی اولیاء ہے، اللہ کو چھوڑ کر مقابلے پر جو اولیاء. ہم اولیاء کے خلاف ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. تو اولیاء ان کو ہم مانتے ہیں. جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی یہ سب اولیاء ہیں، لیکن اولیاء الشیاطین ہیں، یہ شیطانوں کے اولیاء ہیں. اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، شرک سے بچنے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام کا اور بزرگان دین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں. تو یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں گفتگو یہاں پر ضروری سمجھی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا جو مال راس والا ہے وہ تو تمہیں واپس مل ہی جائے گا. مثلا میں نے کسی کو 5 لاکھ روپیہ دیا تھا اور میں مسلسل سود لے رہا تھا، سود میں معاف کر دوں، صرف 5 لاکھ روپیہ اس سے وہ بھی واپس لے سکتا ہوں میں، وہ تو میں نے لینا ہی ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہوگا. اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اتنا عرصہ سود کھایا ہے لہذا 5 لاکھ بھی اب تیرا ضبط نہیں، وہ 5 لاکھ تم واپس لے سکتے ہو جس کے عوض تم سود کھا رہے تھے، وہ 5 لاکھ واپس لے لو، باقی سود والا جو معاملہ ہے سود چھوڑ دو. اب آ رہی جناب ترغیب والی بات. دیکھیں 3 لیول ہوں گے. ایک لیول تو یہ ہے جو مضاربت کہلاتا ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی پیسہ میرا، محنت آپ کی، جو پروفٹ ہوگا وہ ہم آپس میں آدھا آدھا کر لیں گے، یا 30-70 یا 40-60، وہ کنسنسس کے ساتھ ہو سکتا ہے. رقم فکس نہیں ہو سکتی، اس کی پرسنٹیج فکس ہوگی. مثلا میرے 5 لاکھ سے اگر آپ نے 100 روپیہ کمایا تو 50 روپے آپ کے، 50 روپے میرے. اور اگر میرے 5 لاکھ سے آپ نے 1000 روپیہ کمایا تو 500 آپ کے، 500 میرے. اور اگر آپ نے کمائی 10 روپے تو 5 روپے آپ کے، 5 روپے میرے. 50% فکس ہو گئی، پیسے نہیں فکس ہوئے. اس میں ظلم نہیں ہوگا. ورنہ اگر میں کہوں یہ 5 لاکھ ہے مجھے مہینے کا تم نے 5000 دینے ہی دینا ہے، ہو سکتا ہے آپ کمائی 5000. تو اسلام کہتا ہے پروفٹ کو فکس کر لو کہ جو پروفٹ ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ تمہارا. 500 ہوا تو 250 تمہارا، 250 اس کا، یا 300 تمہارا، 200 اس کا. اور اگر صرف 50 روپے ہوئے پھر 30 روپے تمہارے، 20 روپے اس کے. یہ نہیں ہے کہ آپ بھی 250 اور 300 والے چکر ہوگا. تو یہ مضاربت کہلاتا ہے کہ پیسے آپ کے، محنت کسی کی، اور اس محنت کے عوض آپ کو گھر بیٹھے ہوئے پیسے مل جائیں. یہ بالکل جائز ہے. صحابہ کرام کا کاروبار یہی تھا. بٹائی پہ انہوں نے زمینیں دی ہوئی تھی یہودیوں کو مدینہ شریف میں. محنت یہودی کرتے تھے، زمینیں صحابہ کرام کی ہوتی تھی. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہے. یہودی محنت کرتے تھے، زمین صحابہ کرام کی ہوتی تھی. جب کمائی ہوتی تھی تو کچھ حصہ وہ یہودی رکھ لیتے تھے اور کچھ صحابہ کرام. بالکل جائز ہے، لیکن یہ کم ترین درجہ ہے. اس سے ایک درجہ اوپر ہے دوسرا، وہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کو قرض حسنہ دے دیں کہ بھائی یہ 5 لاکھ روپیہ ہے، یہ قرض رکھو اور جب تمہارے پاس ہو مجھے دے دینا. تم اس سے کمائی کرو، تمہاری ساری کمائی، آہستہ آہستہ اپنی کمائی جوڑ کے مجھے 5 لاکھ واپس کر دینا. اس سے اعلیٰ ترین درجہ ہے قرض حسنہ. اور ایک اس سے بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کسی بھائی کا کاروبار سیٹ کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے بھائی یہ 5 لاکھ روپیہ رکھو میری طرف سے گفٹ، واپس بھی نہیں کرنا، تم ضرورت مند تھے، تم اس سے اپنا کاروبار چلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے، میں اس کا اجر اپنے رب سے لوں گا. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر فرمانے لگا ہے. لیکن پہلے درجے کا ذکر بھی کوئی نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے چاہتا ہے کہ سپرلیٹو ڈگری حاصل کی جائے.
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اسلام کا سمم بونم حاصل کر لیا جائے اس کانٹیکسٹ میں، ہائیسٹ گڈ یہی ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی کو کہے بھائی یہ پیسے ہی رکھ لو، تم اپنا کاروبار سیٹ کرو، واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کو ایمینوئل کانٹ کی فلاسفی میں کہتے ہیں سمم بونم، ہائیسٹ گڈ۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا اعمال میں ہائیسٹ گڈ ہے قتال، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے کچھ وقت کے لیے مہلت دے دو کہ بھائی ابھی پیسے نہیں واپس کر سکتے، بعد میں دے دینا جب ہوگے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ ہی کر دو کہ بھائی یہ رکھ لو، واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب جانے گا تو بھائی وہ جس کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کا کتنا اجر دینا ہے مجھے، جس کو یہ پتا ہے کہ ایک لقمہ صدقہ کروں گا اور پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اب آپ یہ بھی نہ سمجھیے گا، مجھے اس دن ایک بھائی سوال کرنے لگے، بڑی مزے کی بات مجھے یاد آئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ بعض اوقات لوگ پوری زندگی برے اعمال کرتے رہتے ہیں، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لیتے ہیں اور بڑے پریکٹسنگ مسلمان بن جاتے ہیں، جنت میں تو وہ بھی چلے جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جنت میں وہ بھی پہنچیں گے، تو یہ دونوں برابر ہو گئے پھر تو۔ میں نے کہا آپ کو کس بیوقوف نے کہا یہ برابر ہے؟ جی جنت میں تو پہنچ گئے، جنت میں پہنچنا برابری کی دلیل تو نہیں ہے۔ F11 میں پلاٹ ہو بندے کے پاس اور نالا لئی کے اوپر ہو، برابر تو نہیں ہو سکتا، بہت فرق ہے۔ یہ دنیا کے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتا ہے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں، اب سیدنا علی اور ابو سفیان کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ابو سفیان کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انہوں نے اس وقت پر ایمان قبول کیا جب ایمان کا مطلب ہی پھینٹی تھا اور جان بھی جا سکتی تھی۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کا ایمان تو برابر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت ایمان قبول کیا ہے کہ جب ایمان قبول کرنے میں عافیت تھی، نہ قبول کرنے والے کی پھینٹی تھی۔ بالکل الٹ بات ہے۔ سورہ توبہ میں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے مشرکین کے لیے، یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ دیں، ادروائز جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے کسی وجہ سے کیا، صحابی تو ہیں وہ، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے، میں ان کو آپس میں کمپیئر کروا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بھائیو جس نے سچی داڑھی رکھی ہے اور اس نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، حرام سے بچا ہے، وہ بندہ اور جو مرنے سے 5 مہینے پہلے توبہ کر کے چاہے جتنا مرضی پرہیزگار بن جائے، دونوں جنت میں پہنچ بھی جائیں، برابر کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے برابر۔ اور اس کو پنجابی میں ایک محاورے سے کہا جاتا ہے کہ دھاگا ٹوٹ جائے نا تو جوڑے نا تو جڑ تو جاتا ہے لیکن گنڈ لگ جاتی ہے، تو اس بندے کو گنڈ تو لگی ہوئی ہے نا، بے شک جڑ گیا اس کا اللہ کے ساتھ رشتہ، گنڈ تو موجود ہے، چاہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، نیکیوں سے بدل بھی دیے جائیں۔ اس کا ثبوت سنن ابن ماجہ کی حدیث بھی ہے کہ 2 صحابی تھے، وہ فوت ہوئے وقفے سے، ایک صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا، وہ کہنے لگے کہ میں نے ان دونوں میں سے یہ گمان کیا جس صحابی کے بارے میں میرا گمان تھا کہ یہ پہلے جنت میں جائیں گے، وہ پہلے جنت میں نہیں گئے اور دوسرے جنت میں پہلے چلے گئے۔ وہ جن کے بارے میں گمان کر رہا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے، جبکہ دوسرے شہید بھی نہیں ہوئے تھے، وہ ان سے 1 سال بعد فوت ہوئے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اس صحابی نے 1 سال کی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی؟ 1 سال رمضان کے مہینہ زیادہ نہیں پایا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پایا، تو فرمایا کہ وہ تو پھر بڑھ گیا نا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ برابری نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کی دونوں کی ایک جیسی نیکیاں ہوں لیکن ان کے اجر کا بھی آپس میں زمین و آسمان کا فرق ہو، اخلاص کی وجہ سے اور مشکل سرکمسٹانسز کی وجہ سے۔ ہر بندے کی شاکلہ ڈیفرنٹ ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں چل کے آئے گا، ہر شخص کو اس کی شاکلہ کے مطابق پرکھا جائے گا۔
ہر بندے کی شاکلہ ڈفرنٹ ہے. ایک بندہ جو پورا دن کھدائی کر کے مزدوری کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس بات پہ ہی راضی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لے. اور ایک بندہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے، پھر اس سے صرف فرض نماز کی تو ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اس کو نوافل اور اذکار میں بھی ہمیشگی اختیار کرنی ہوگی. ایک بندہ بیچارہ اس کے اندر حالات کی کیپیبلٹی کی وجہ سے 10% تک نیکی کمانے کی تھی، کوشش کر سکتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ، اس نے 10 میں سے 9% کر لی، وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک بندے کی کیپیبلٹی تھی 80% کرنے کی، اس نے 40% کیا، اس نے 9%، اس نے 40%، وہ ناکام ہو جائے گا کیونکہ اس نے اپنی شاکلہ کے مطابق اتنا عمل نہیں کیا. تو نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک نماز اور میری ایک نماز دونوں دیکھنے میں فجر کی ایک نماز ہے، اور آپ کی نماز کا اجر مجھ سے 700 گنا بڑا ہو، ہے ممکن ہے؟ تو نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ نیکیاں ہیں تابعین کے پاس اگر گنتی کی جائے. کتنے تابعین ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے 40 سال ان سے تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، لیکن کسی صحابی کے بارے میں ہم یہ بات بتا بھی نہیں سکتے. لیکن صحابہ کرام کی نیکیاں وزن کے اعتبار سے زیادہ ہیں. انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت کرنے کی وجہ سے ان کو صحابی کا مرتبہ حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے علم میں ہو یہ بات، تمہیں سمجھ آ جائے یہ بات. سمجھ کس کو آئے گی؟ جس کو دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق پتا ہوگا. اب یہ وہ آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں اکثر علماء کا خیال ہے یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ والی آیت سورۃ المائدہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اس کے بعد بھی قرآن نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ دین کے مکمل کرنے کے اعتبار سے ہے. لیکن یہ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت یہ والی ہے، اور کیا کمال آیت ہے. بات بھی بالکل اینڈ والی ہو رہی ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگوں تقوی اختیار کر لو، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو کمایا ہوگا وہی ملے گا. نیکی بوئی تھی نیکی کاٹو گے، برائی بوئی تھی برائی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے قیامت والے دن امن نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، سارے پڑھ لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.